بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور گزارش ہے، لوگ ابھی سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اگر جگہ ہو تو ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین فرش اعظم میں شریک ہو سکے۔ نعرہ صلوات، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنباوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اس سلسلے کی یہاں آج ہماری آخری گفتگو ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت قصر زینب امام بارگاہ میں گفتگو ہوگی، جو یہاں گزارشات ہو جائیں گی وہیں سے آگے تسلسل جاری رکھیں گے. لیکن یہاں کی حد تک مولا کو عرصہ پیش کرتے ہوئے چاہتا ہوں دعائے فرج امام زمان علیہ السلام آج پڑھیں. سب مل کر یہ وہ دعا ہے کہ جو مولا نے قیدی کو تعلیم فرمائی تھی، اور اس دعا کی صدقے میں اسے قید سے رہائی نصیب ہوئی تھی. لہذا تمام بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے اس نیت کے ساتھ اور ساتھ میں ہم بھی خواہشات نفس کی قید میں، دنیا داری کی قید میں، تو دنیا کی قید سے ہمیں رہائی نصیب ہو اور مولا کی پناہ میں جانا نصیب ہو انشاءاللہ. سب مل کر میرے ساتھ دعائے فرج مولا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا
بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد ملك يا يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله حضرت حجت کے نام پر امام زمانہ علیہ السلام کو پسند آنے والی صلوات بھیجیں محمد علیہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا نار الصلوات خدائے متعال کا شکر ہے کہ اس نے بضعت الرسول کے ذکر میں شریک ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے حضور نے فرمایا ان فاطمہ شجنۃ منی فاطمہ تو بضعۃ منی کی حدیث معروف ہے لیکن یہ حدیث کم معروف ہے ان فاطمہ شجنۃ منی فاطمہ میرے وجود کا حصہ جو ذکر سیدہ میں ہے در حقیقت ذکر رسول اللہ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسوس کریں میری آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ کی توجہات رہیں گی تو مجھے بولتے میں ہمت محسوس ہوگی کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا اگرچہ کہ تفصیل یہاں نہیں آ پائی کہ اللہ نے سورہ حجر میں کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اے حبیب ہم نے آپ کو 7 عطا کیے ہیں دوہرا کر یہ سورہ حجر کی آیت ہے وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور قرآن عظیم عطا کیا یہ 7 سے مراد ظاہر ہے اس کا سورہ الحمد 7 آیتیں ہیں جو اللہ نے دوہرا کے عطا کیا مکہ میں الگ عطا کی ہے مدینہ میں الگ عطا کی تفصیل اس کی بیان کر چکا ہوں اچھا 7 آیتوں میں جب تک بسم اللہ کو شامل نہ کرو سورہ الحمد میں 7 آیتیں بنتی نہیں اب جو نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھ رہے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس آیت کا کیا کرو گے امام نے فرمایا نحن واللہ السبع المثانی خدا کی قسم در حقیقت ہم وہ 7 ہیں جنہیں اللہ نے دوہرا کے عطا کیا اس لیے کہ معصوم 14 ہے نام 7 ہے جو دوہرا کر اللہ نے عطا کیا پہلا نام ہے محمد پھر ہے علی پھر ہے فاطمہ پھر ہے حسن پھر ہے حسین پھر ہے زین العابدین لیکن زین العابدین لقب ہے علی وہی ہے جو دوہرا کر اللہ نے عطا کیا
محمد باقر، باقر لقب ہے، محمد وہی ہے جو دوہرا کر عطا کیا، سبحان اللہ۔ جعفر صادق، جعفر چھٹا نام ہے، موسی کاظم ساتواں نام ہے، علی رضا، رضا لقب ہے، علی دوہرا کر عطا کیا، محمد تقی، تقی لقب ہے، محمد دوہرا کے عطا کیا، سبحان اللہ۔ اے میرے ساتھ آپ، حسن عسکری، علی النقی، نقی لقب ہے، علی دوہرا کے عطا کیا، حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن دوہرا کے عطا کیا۔ آخری کا تو لقب بھی وہی ہے کہ جو پہلے کا لقب ہے۔ حضور نے کہا ان کا نام بھی میرے نام پر، ان کی کنیت بھی میری کنیت پر، اس لیے کہ مولا کا نام بھی محمد ہے، میم ہے، میم دال، کہ جو غیبت کے زمانے میں منع کیا جائے کہ اس نام سے نہ پکارو، جب ظہور ہوگا امام کا پھر اس نام سے پکارا جائے گا۔ کنیت بھی ابو القاسم ہے، اور یہ منع ہے سوائے حضور کے اور آخری سرکار کے، کسی اور میں یہ نام اور کنیت جمع نہیں ہو سکتی کہ نام محمد ہو کنیت ابو القاسم ہو، یا یہ پہلے کی صفت ہے یا یہ آخری کی صفت ہے۔ لہذا جب آپ خطیب کہیں نا ابو القاسم محمد خطبے میں، تو یا پہلے کی نیت سے درود پڑھ لو یا آخری کی نیت سے درود پڑھ لو۔ یا اللہ، اے میرے ساتھ ان میں پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہے۔ جانتے ہو نا اس بات کو؟ اچھا، اس سلسلے میں 4 محمد ہیں ان ناموں میں، 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین بھی ایک ہے، فاطمہ بھی ایک ہے۔ یا اللہ، ارے اللہ نے دوسرا حسین نام کا تو بنایا نہیں، کوئی حسین کے علاوہ اور حسین ہے ہی نہیں، بس جس نے بات پہنچنی تھی وہ پہنچ گئے، حسین صرف ایک، بات پہنچ رہی ہے؟ یا اللہ۔ اچھا، ان کے ناموں کو بھی اللہ نے اپنے ناموں سے مشتق کیا۔ یہ دعا سب کو یاد ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھلائی تھی جبریل کے ذریعے سے، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ کی آیت۔ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القا کی، وہ کلمات کون سے تھے؟ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اچھا، اب اتنا تو سوال آ گیا، وہ کلمات یقیناً وہ ہیں کہ جو آدم سے بلند ہے، لوجیکل بات ہے بھائی، آدم کی توبہ جن کے ذریعے سے قبول ہو رہی ہے وہ آدم سے بلند ہے نا، سبحان اللہ۔ لہذا الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ دعا تعلیم فرمائی کہ ایسے توبہ کیجئے ان ناموں کے ذریعے سے۔ اس سے کیا سمجھ آیا؟ اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے ناموں سے ایکسٹریکٹ کیا، یعنی کیا؟ جوانوں کو سمجھا دو، بزرگ پہنچ جائیں گے، یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا۔ یا اللہ، میرے ساتھ دیجیے گا، وقت نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا۔ آگے سنا دو، وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا۔ آخر تک چلنا میرے ساتھ۔ وہ عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں ماہر العلوم بنایا۔ وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا۔ اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا۔ اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا۔ وہ نقی مزاج تھا انہیں علی النقی بنایا۔ وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا۔ اور وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری وہ خود غائب تھا لہذا اپنے آخری اجلت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور
چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ اچھا میرے بھائی جتنے بھی سامعین ہیں جو سامنے ہیں، بہت سارے ایسے جو نظروں کے سامنے نہیں ہیں اس وقت، درود کی عبادت بھی اور نعرہ حیدری اور یا علی کی عبادت بھی آپ نے خود ہی انجام دینی ہے۔ میرے ساتھ کوئی اور چل نہیں رہا ہوتا جو نعرہ حیدری لگائے گا، یہ آپ نے خود لگانا ہے مجمع میں سے۔ صحیح بات ہے؟ تو جہاں کہیں یہ ذکر آتا جائے علی کے نام کو لینے کی توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے خیرات مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں۔ اور نجس لوگوں کو امام لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابھی ایک مداری نے نام نہاد اینکر نے بڑی توہین کی مذہب اہل بیت کی، ہے نا؟ اور بڑے غلیظ الفاظ استعمال کی، بات پہنچی نہیں پتہ نہیں۔ فکر نہ کرو، ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ آپ آئیں گے شیعہ بنیں گے۔ اللہ نے آیت تحریم میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ رجس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے بہت۔ جو نجاست ہے اس کا مطلب کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اچھا اگر پہچاننا ہونا کہ کون کتنا بڑا رجس ہے تو یہ دیکھنا اہل بیت سے کتنا دور ہے۔ جو اہل بیت سے جتنا دور ہے اتنا ہی بڑا رجس ہے۔ اور علی کا نام لینے کی توفیق میں آپ کو روایت سنا دوں۔ ایک مرتبہ کوفہ میں سیلاب آیا تھا، بیان الانوار میں روایت موجود ہے، تو پانی بہتا ہوا گلیوں تک آ گیا۔ تو میرے مولا اپنے بیت الشرف سے باہر آئے، بیت علی کوفہ میں میرے مولا بیت الشرف سے باہر آئے اور کہا ان کو بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَشِيَّتِهِ، اے پانی واپس چلا جا، اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت سے واپس چلا جا۔ بھئی وہ واپس چلا گیا پانی، تو بدت الحیتان روایت میں ہے کہ مچھلیاں پانی سے اوپر آ گئی، پانی واپس چلا گیا، مچھلیاں رہ گئی۔ تو جتنی مچھلیاں تھیں ان سب نے مل کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یا اللہ، سب نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب اگر ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ مولانا خطابت کا نکتہ لگا رہے ہیں، واللہ ایسی بات نہیں ہے۔ روایت میں اسی طریقے سے جو پڑھ رہا ہوں، سب مچھلیوں نے مولا علی کو سلام کیا الا ثلاث، مگر تین مچھلیوں نے مولا علی کو سلام نہیں کیا۔ خدا کی قسم میں خطابت کا نکتہ نہیں لگا رہا، پہلے ہی میں نے آپ سے کہہ دیا، پھر بھی آپ نے داد دے کر مجھے مشکل میں ڈالا۔ لیکن لعنت کی خوبصورتی ہے کہ ایڈریس نہ بھی بتاؤ تو پہنچ کے آتی ہے۔ ان تین مچھلیوں کے نام بھی لکھے ہوئے الا الجری والمار ماہی والزمار، یہ تین مچھلیاں ہیں، کبھی سناؤں گا اس کی تفصیل کہ یہ مچھلیاں کون سی تھیں جنہوں نے مولا علی کو سلام نہیں کیا۔ تو کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ ساری مچھلیوں نے آپ کو سلام کیا، یہ تین مچھلیوں نے آپ کو کیوں سلام کیا؟ علی کی ولایت انسانوں پر ہے، جنوں پر ہے، کائنات پر ہے، تو مچھلیوں نے مولا علی کو سلام کیا۔ علی کی ولایت ہی کی خاطر سیدہ کونین نے اپنی قربانی دی ہے، تو یہ تین مچھلیاں کیوں نہیں سلام کر رہی؟ الجری والمار ماہی والمسمار، اس میں سے کیٹ فش بھی ہے، خیر سلام نہیں کیا مولا علی کو۔ تو مولا نے کہا کہ طہور علی سبحان اللہ انت اللہ لی ما طہور من السموم واسمت عنی ما نجسہ وحرمہ۔ مولا ساری مچھلیوں نے سلام کیا، انہوں نے کیوں نہیں سلام کیا؟ مولا نے کہا کہ انت اللہ لی، اللہ نے نطق عطا کیا، بولنے کی طاقت عطا کی، صلاحیت عطا کی،
ما طہر من السبوع، وہ مچھلیاں جو پاک تھی، انہوں نے علی کو سلام کیا۔ وَأَخْوَتَ عَنِّي مَا نَجَّسَهُ وَحَرَّمَهُ، جو نجس اور حرام مچھلیاں تھی انہوں نے علی کو سلام نہیں کیا۔ ارے مچھلی نجس ہو وہ بھی نہیں علی کے پاس آتی، انسان نجس ہو وہ بھی نہیں آتا۔ تھوڑا سا یہ کریں کہ کم کر دیں، کوئی شاید آواز نہیں، ہلکا سا کم کر دیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ کو آ رہی ہے بات؟ وہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیں تھوڑا سا کم کر دیں، میرے خیال جیسا کرنا ہے ویسا کرنا تاکہ سمجھ میں آ سکے، مسئلہ نہیں۔ اللہ نے جن کے پاس طہارت تھی، اب سمجھ میں آ رہا ہے، انہیں بولنے کی صلاحیت عطا کی، اور ما حرمہ ونجسہ، جو حرام تھی اور نجس تھی وہ نہیں بول سکی علی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی تو اگر آپ اپنی گفتگو میں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں کیا اور نہ کبھی انشاءاللہ مستقبل میں کروں گا، نجاستوں کا حوالہ دے کر بات کریں گے تو نجس تو وہ ہوتا ہے کہ جو علی کے در پہ نہ آ سکے۔ ارے میں نے جو کہہ دیا کہنا تھا میں نے۔ جی نجس تو وہ ہوتا ہے کہ جو علی کے در پہ نہ آ سکے۔ سنا ہے وہ کتے بھی نہیں جا سکے تھے علی کے حرم تک، واقع ہے نا تاریخ میں۔ بھائی ہارون رشید نے شکاری کتے چھوڑے تھے ہرن کے مقابلے، ہرن کو شکار کرنے کے لیے، لکھا ہوا تاریخوں میں 1 گھنٹے تک وہ پیچھے شکار کرتے رہے، بھاگتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ ہرن ایک مقام پہ جاتا تھا، ایک بلند مقام پر، اچھا جانتے ہو نجف کا مطلب ہے بلند، یہ لفظ ہے نئی جف، صحیح، پہاڑ تھا ایک جہاں حضرت نوح کا بیٹا بھی چلا گیا تھا پناہ لینے کے لیے، لیکن اس کو پناہ ملی نہیں، وہاں پر غرق ہو کے ہلاک ہو گیا۔ پھر جب وہ پانی خشک ہو گیا نا تو اس کو کہتے تھے نئی جب، پانی خشک ہو گیا یہاں پر، بلند مقام پر۔ کعبے کا مطلب بھی بلند ہے، ویسے علی کا مطلب بھی بلند ہے۔ علی وہ سورج ہے کہ جو بلندیوں پر طلوع ہوا، بلندیوں ہی پر رہا، بلندیوں ہی پر نجف میں آرام کر رہے میرے مولا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جو کعبہ بنا ہے وہ علی کی ولادت کی وجہ سے تو بنا ہے کعبہ۔ میں کہیں بات سے اور نکل جاؤں گا لیکن جملہ چلو سن لو۔ آسمانوں پر ہے بیت المعمور، حدیث میں کہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے آسمانوں پر، 4تھے آسمان پر ہے بیت المعمور۔ امام رضا کی حدیث ہے غدیر کے دن، کبھی سنیے گا کسی عالم سے، کہ مولا نے کہا کہ جب اللہ نے علی کی ولایت آسمانوں پر پیش کی نا، فسبقت اہل السماء السابعہ، تو 7ویں آسمان نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا۔ فزینھا بالعرش، تو اللہ نے اپنا عرش 7ویں آسمان پہ بنایا۔ کلام امام سنا رہا ہوں، لہٰذا میر انیس نے پڑھا تھا عرش خدا مقام جناب امیر ہے۔ یا اللہ، سناؤں گا کبھی اور، چلے پھر ثم سبقت اہل السماء الرابعہ، اس کے بعد 4تھے آسمان نے علی کی ولایت کو قبول کیا۔ فزینھا بالبیت المعمور، تو اللہ نے بیت المعمور 4تھے آسمان پہ بنایا، صحیح۔ ثم سبقت اہل السماء الدنیا، اس کے بعد پہلے آسمان نے قبول کیا۔ فزینھا بالکواکب، تو اللہ نے ستاروں سے اسے روشنی عطا کی۔ یہ جو آسمان پر ستارے ہیں نا، یہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں علی کو، سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔
کہنا. مجلس کے بعد جب آپ باہر جائیے گا نا اور آسمان کی طرف دیکھیے گا اور ستارے نظر آئے تو کہیے گا علی الولی اللہ. اس لیے کہ بنص حدیث امام رضا علیہ السلام کتاب الاقوال میں سید ابن طاؤس نے اسے لکھا ہے کہ اللہ نے ستارے جو بنائے ہیں آسمان پر وہ اس لیے کہ 7ویں آسمان اور 4تھے آسمان کے بعد اس پہلے آسمان نے علی کی ولایت کو قبول کیا. فزینھا بالکواکب. تو اللہ نے یہاں ستاروں سے روشنی عطا کی. تو 4تھے آسمان پر کیا ہے میرے بھائی؟ بیت المعمور. فرشتے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. روایت ہے کہ بیت المعمور سے اگر کوئی ایک پتھر پھینکا جائے بغیر ایکسٹرنل فورس کے سیدھا کعبے کے اوپر آئے گا، وہ بالکل سیدھ میں. اب ایک جملہ کہوں، آسمان کا قبلہ ہے علی کی ولایت کی وجہ سے، زمین کا قبلہ ہے علی کی ولادت کی وجہ سے. علی مولا. اچھا، میری گردن آپ پکڑ سکتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے کہا علی کی ولادت کی وجہ سے قبلہ؟ اگر غازی عباس کہیں تو یقین آ جائے گا. کعبے کی چھت پر بلند ہو کر 8 ذی الحج کو، جنہیں اردو ترجمہ چاہیے وہ حدیث کربلا، علامہ طالب دوری صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب، اس میں اردو ترجمہ غازی کے خطبے کا لکھا ہوا ہے. باقی عربی اور فارسی کتابوں میں تو بے تحاشا ہے. اس میں جو پہلا جملہ ہے، اچھا تعجب کی بات ہے نا کہ وہ کعبے میں بلند ہو جائے. غازی نے سمجھا دیا کہ مسلمانوں جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. یا اللہ. غازی کعبے کی چھت پہ گئے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. حمد اس پروردگار کی جس نے شرف بخشا اس گھر کو، علی کو نہیں، بے قدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. کعبے کا شرف ہے یہ. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، جو کل تک بیت تھا، گھر تھا، اصبح قبلۃ، علی کے آنے سے قبلے میں تبدیل ہو گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو کہ کس نے متقدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. کہاں ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. تو بات واضح ہو رہی ہے. تو بیت المعمور ہے آسمانوں کا قبلہ، خانہ کعبہ ہے زمین کا قبلہ. آسمانوں کا قبلہ علی کی ولایت کی وجہ سے، زمین کا قبلہ علی کی سبحان اللہ ولادت کی وجہ سے. اچھا کسی کو یاد ہے میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ ایسا بھول گئے؟ ہاں جی، مولا عباس کا خطبہ بیان کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ رہا تھا. جی جی ہاں، آپ بھول جائے لیکن خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے. تو نجف کا مطلب ہے بلند، یاد آ گئی بات. کعبے کا مطلب ہے بلند، علی کا مطلب ہے. کتے 3 گئے اور نہیں زیادہ روایت میں اس کا لفظ نہیں ہے. وہ گئے اور انہوں نے شکار کرنا چاہا. جب شکار کرنا چاہا تو
ہرن پناہ لے لیتا تھا ایک جگہ پر. میں کیا کہہ رہا تھا؟ نجس لوگ آ نہیں سکتے مولا علی کے پاس. آپ نجاستوں کا حوالہ دیں تو پھر علی کے پاس نہ آئیں, آپ کہیں اور رہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو ہارون رشید نے وہ بار بار ان کتوں کو بھیجتا ہے لیکن وہ شکار نہیں کر رہے, وہیں آگے نہیں جا رہے. اس نے معلوم کروایا کہ یہ کون سا مقام ہے. سبحان اللہ. تو بنی اسد کے ایک بڑے شخص نے آ کر یہ کہا کہ اگر امان ہو تو میں بتاؤں کہ کیا ہے یہاں. اس نے کہا بتلاؤ کیا ہے. کہ یہاں علی بن ابی طالب کی قبر ہے. اس وقت مولا علی کی قبر ڈسکلوز نہیں تھی. مولا علی کا نام کو نہیں لے سکتا جو نجس ہو, مولا علی کی قبر پر وہ جا نہیں سکتا جو نجس ہو. سبحان اللہ. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں بہت سے لوگ مزار مولا علی کی طرف نہیں جاتے ہیں. عباسی دور کا قصہ سنا کہ میں نے کہا یہ بات طے ہے کہ کتے نجف نہیں جاتے. میں شیعہ سننے کی بات ہی نہیں کر رہا. بہت سے اہل سنت میں نے برادران کو دیکھا ہے مولا علی کے حرم میں, عقیدت مند ہے مولا علی علیہ السلام کی. میں شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا. میں یہاں مولائی اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں. مولائی ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. نفس کی شرافت اور خون کی طہارت ضروری ہے مولائی ہونے کے لیے. پھر جب آپ آئیے مولا علی کے در پر, سبحان اللہ, تو پھر اگر کوئی ظاہری نجاست لے کر بھی آ رہا ہے, کچھ گناہ ہے, جی علی بدل دیں گے. خدا کی قسم علی بدل دیں گے. کیا نادر شاہ کو نہیں بدل دی؟ نادر شاہ بھی تو یہی تھا نا. وہ نادر شاہ کو وزیر نے کہا کہ وہاں چلیں نجف میں علی کا حرم ہے, تو وہاں جائیں گے تو اس کی کرامت یہ ہے کہ نادر شاہ نے کہا کہ تم لوگ اب تک نعوذ باللہ وہ مردہ بادشاہ مجھ پر پوچھتے رہتے ہو, یعنی اس کی زیارت کرتے ہو, وہاں جاتے ہو. علی گزر گئے. کہا نہیں اب بھی آپ جائیے وہاں, تو وہاں کوئی نجاست لے کے جا نہیں سکتا. اس نے کہا کیسے نہیں جا سکتا, میں لے کے جاؤں گا شراب. تو لے گیا شراب. شراب کو آگے لے کے جاتا تھا, دیکھا سرکے کی بو آ رہی ہے, شراب سرکے میں بدل رہی ہے. پھر دیکھا کہ شراب, پھر دوسری دفعہ لے کر آیا, دیکھا شراب سرکے میں بدل رہی ہے. یا اللہ. کہتا ہے کہ یہ اتنا عظیم حرم ہے, اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ ایک سگے نجس کی طرح, یعنی ایک جانور کی طرح بیٹھ گیا اور کہا مجھے کھینچ کر لے کے جاؤ علی کے پاس. تو کسی کے پاس جرت نہیں تھی کہ وہ اس کو کھینچ کے لے کے جائے. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہیبت ناک ہستی حرم سے نکلی اور اسے کھینچا. ہائے ہائے ہائے, چل لے کے گئے. تو جو وزیر تھا نا جس نے یہ ہدایت دی تھی, سبحان اللہ, یہ مولا علی کا کرم. اچھا یہ جو بھی کچھ علی کی ولایت کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس میں زہرا سلام اللہ علیہا یقیناً بہت راضی ہے. اس لیے کہ زہرا کی قربانی کا مقصد ہی یہ تھا کہ یا علی زندہ رہے. جب آپ یا علی کہتے ہیں تو بی بی راضی ہے. سبحان اللہ. یا علی. اور یا علی زندہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حقیقی توحید اور حقیقی نبوت زندہ اس وقت ہے جب علی الولی اللہ زندہ ہے. لیکن توحید میں بات صحیح ہے کہ سارے مسلمان توحید کو مانتے ہیں, بات صحیح ہے. اب میں کیا کہوں, جملہ آگے کہوں, بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, اس میں کسی کو طنز نہیں کر رہا. میرے بھائی شیعہ سنی سب سنیں, کتاب البخاری کی توحید کچھ اور ہے, نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. بہت ادب احترام سے میں کہہ رہا ہوں. توحید آپ یہ نہ کہیں کہ سیم ہے. وہاں توحید وہ بھی ہے کہ جہاں خدا کا پیر بھی ہے, وہاں خدا پیر اپنا جہنم میں بھی ڈالے گا. یہاں جو توحید ہے
الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت ووجد بسحور میدان ارض. بتاؤ کوئی علی کی طرح توحید کو بیان کر سکتا ہوں؟ حمد اس پروردگار کی لا یبلغ مدحتہ القائلون، بولنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدحت کر سکے. لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون، گننے والوں کی صلاحیت نہیں کہ وہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، کوشش کرنے والوں کی ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے شکر کا حق ادا کر سکے. مجھے بتلائیے علی کے علاوہ کسی اور کلام میں ایسی توحید مل جائے صدر اسلام میں، اپنا ماتھا ٹیک دوں گا میں وہاں. لے آئیے توحید ایسے. سبحان اللہ. یہ ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا تھا. میں بات سے بات خیر پونا گھنٹہ ہو گیا کیا تقریباً، چلے. ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا تھا کہ جتنے بھی فضائل کے میدان ہیں نا، نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا تھا، اس میں سب سے آگے علی ہے. وہ تو ہے. پھر کہا لیکن کہیں پیچھے کوئی اور نظر آتا ہے کسی فضیلت میں. مثلا علی بڑے سخی تھے، لیکن مثلا حاتم طائی کا بھی ایک نام ہے کہ وہ بھی سخی تھے، تو آ گیا نا کسی ایک کا نام. تو شجاعت میں بھی، عبادت میں بھی، عبادت بڑے بڑے گزرے عابدین کا، لیکن ایک میدان ایسا جس میں سوائے علی کے کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے توحید پروردگار کو بیان کرنے کا میدان. بات پہنچی ہے کہ جو علی نے توحید بیان کر دی نا، اس کے بعد ہے ہی نہیں کوئی پیچھے. سبحان اللہ. پھر کہا کیف کہنا، وہ بیان کیسے کر سکتے تھے؟ من اکابر صحابہ، اس نے لکھا بڑے بڑے صحابہ کہ لا یتصورون، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے خدا کے بارے میں جو علی نے کہہ دیا ہے. تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے تو بول کیسے سکتے تھے؟ بات ہو رہی ہے. بہت زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، لیکن علی کی ولایت پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ حقیقی توحید آپ تک پہنچے، حقیقی نبوت آپ تک پہنچے. جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہمیں ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی علی ولی اللہ رسالت کا فل اسٹاپ ہے، ختم ہو گئی بات. ہمیں کرنے کی ضرورت اس لیے کہ امامت شروع ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نا. تب سنیے گا. تو وہ جو وزیر تھا نا، جس نے نادر شاہ کو یہ بتلایا تھا کہ دیکھو یہاں پہ نجس شے نہیں جائے گی، اس کا انتقال ہو گیا. وہیں پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی قبر وہیں بنی، اور اس کی قبر پر ایک شعر لکھوایا گیا. میں نے کیا کہا؟ یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں، یہاں مولائی ناصبی کی بات ہے. اور اگر کوئی مولائی ہے اور کچھ نجاست ہے گناہ کی، اللہ نہ کرے وہ کسی کو اس در پر آئے گا، یہ پاک کر کے بھیجیں گے. سبحان اللہ. تھکنا نہیں بس، ٹھیک ہے، وہ پاک کر کے بھیجیں گے. شراب کی نجاست کو لے کر گیا، سرکہ بن گیا. دوسری مرتبہ لے کر گیا، سرکہ بن گیا. ہے یا نہیں؟ تو اس نے جب وزیر بن گیا نا تو قبر بنی اس کی، اور اس کی قبر پر ایک شعر لکھوایا گیا فارسی زبان میں. وہ شعر یہ تھا کہ در خاک ندیم آسودے بے خواب اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، کہ جائی کے بدل شبد سرکے میں میں ناب البتہ گناہ شبد مبدل بے ثواب. پتہ نہیں کتنا میں پہنچا سکوں گا. اے علی کے چاہنے والے، تو نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا. در خاک ندیم آسودے بے خواب اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، حساب کتاب کی اب پرواہ نہ کر. جائی کے بدل شبد سرکے میں میں ناب، جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل جاتی ہے البتہ گناہ شبد مبدل بے ثواب. کاش میری بات پہنچ سکے. کہ علی کے چاہنے والے نجف کی خاک میں سو جا، حساب کتاب کی پرواہ نہ کر، اس لیے کہ جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل جاتی ہے اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟
گناہگار آتا ہے پاک ہو کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جناب یہ تو وہ در ہے کہ جہاں سے سرکار ختمی مرتبت اپنی بیٹی کے در پر آتے ہیں. نہیں آئے کیا؟ انی اجد فی بدنی ضعفا. وہاں کسی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے، عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، لیکن آتے انی اجد فی بدنی ضعفا. اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں تو جائیے کسی طبیب کے پاس. آپ کیوں آ رہے ہیں فاطمہ کے در پر؟ تک گئے تو بس میں ختم کر رہا ہوں. حضور یہ سمجھا رہے کہ دیکھو نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو نا تو اسے فاطمہ کی چادر سے شفا ملتی ہے. سبحان اللہ. ایدینی بالکساء الیمانی، اے بیٹی مجھے چادر یمانی دینا اپنی. فاتیتہ بالکساء الیمانی. بی بی کہتی ہے میں اپنی چادر یمانی لے آئی. فغطیتہ، تو حضور نے وہ چادر اوڑھ لی. سبحان اللہ. وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. تو بی بی کہتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے میری چادر اوڑھی تو ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. سبحان اللہ. یہ نور زہرا. کیا کہنا، نور فاطمہ زہرا کہ حضور کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. سبحان اللہ. فاطمہ کی چادر سے. اور پھر خدا نے کہنا شروع کیا، درمیان سے چھوڑ دیا میں نے. جب منجتن جمع ہو گئے تو اللہ نے آسمانوں پر کہنا شروع کیا. یہ اس مجلس میں نہ سناؤں تو کہاں سناؤں گا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ. دیکھو میرا سینہ بڑا تھکا ہوا ہے، آپ میرا ساتھ دینا. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا بمحبت ہؤلاء الخمسہ. یہ جتنے خدمت کرنے والے میں سب کی نظر کر رہا ہوں جملوں کو کہ میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے سورج اور چاند کے چراغوں کو روشن نہیں کیا. یہ جتنے مجلس میں جو فرش بچھاتے ہیں، جو شامیانے لگاتے ہیں، چراغ لگاتے ہیں نا، یہ در حقیقت سنت پروردگار ہے. جو آپ اہل بیت کے نام پر یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے یہ اہتمام کیا. میں نے سمندروں کو نہیں چلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس میں کشتیوں کو نہیں دوڑایا. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان پانچ کی محبت میں. الذین هم تحت الکساء، جو چادر کے نیچے موجود ہیں. یا رب ممن تحت الکساء، چادر کے نیچے ہیں کون؟ یہ نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، ان کے نواسے ہیں. نا نا نا، ام فاطمہ. مرکز تعارف پنجتن فاطمہ. ایام فاطمیہ کی مجلس ہے. شہادت کا دن قریب آتا جا رہا ہے، شب شہادت. ام فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا. آپ کی آنکھیں وضو کر رہی ہیں بہت سو کی اور کیفیت وہ ہے، لیکن میں اس ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس کا ایک منظوم ترجمہ سناؤں آپ کو فضائل پر. میرے ساتھ مل کر پھر بی بی کا ذکر کرتے ہوئے یا علی کہیں گے انشاءاللہ. تھک تو نہیں گئے انشاءاللہ. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. بی بی ہے محدثہ، بی بی کا لقب ہے، جبریل کے ذریعے خدا سے کلام کرنے والی. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے. دیکھو اگر تھک گئے تو میں چھوڑ دوں گا. اس میں آپ کے عقیدے کا بھی اعلان ہوگا، ایام فاطمیہ کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر میرا ساتھ دیا تو، اور میری خستگی دور ہو جائے گی. ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. سیدہ مرکز ہے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے. بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. یا اللہ، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو آپ کہاں ہیں اس میں، میں کہاں ہوں اس میں. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. بھائی رضی اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو. کس سے اللہ راضی ہے؟ جس سے فاطمہ راضی ہے. بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ.
کہنا ذرا حیدر کہنا